مولاي صل وسلم دائما ابدا. جا سو جا اس گارڈ اس کو ہاتھ لگاؤ ذرا, یہ سوئے گی آپ کے ساتھ, ذرا ہاتھ لگاؤ ذرا ٹچ کر کے. تیرا عثمان زبردستی آتا تھا. لگاؤ, میں تو کہہ رہی ہوں ہاتھ لگاؤ اس کو, لگاؤ اس کو ہاتھ. ہاں پاگل تیری ماں چلیے پھر شراب دکانی ہاتھ لگاؤ گے نہیں. وہ کہتی نا عثمان زبردستی, میں گارڈ میں ہاتھ لان دے دیے بچے کی حرام زادے کی. یہ بچے حرام زادے کہ ایک مشہور شخصیت ہے, ان کی صاحبزادی کسی کے گھر میں, یا بقول ان کے میرے شوہر کا ہی گھر تھا, اس میں داخل ہوئیں, توڑ پھوڑ کی اور کہا کہ میرے شوہر کے اس خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. تو لوگوں نے سوال پوچھا کہ اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ بھی مرد اگر اپنی عورت کو کسی غیر کے ساتھ دیکھے, وہ تو غیرت میں آ کے قتل کر دیتا, مار دیتا. اگر عورت اپنے شوہر کو کسی غیر عورت کے ساتھ دیکھے, وہ کیا سلوک کرے؟ کہ اس میں غیرت نہیں ہے؟ کہ اسلام مرد کے لیے اور قانون بیان کرتا ہے, عورت کے لیے اور قانون بیان کرتا. غیرت کے معاملے میں اسلام کا قانون ایک ہی ہے, مرد ہو یا عورت. مرد تو قتل کر کے جان چھوڑا دیتا, جی غیرت کے نام پہ قتل کیا. عورت کیا کرے؟ کیا عورت شور بھی نہیں کر سکتی؟ عورت اپنے حق کے لیے بات بھی نہیں کر سکتی, وہ آواز بھی بلند نہیں کر سکتی, اس کا گھر اجڑ رہا ہے. حالانکہ گھر کے ماحول کو عفت والا ماحول بنا کے رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی. لیکن اگر مرد اس عفت والے ماحول کو چھوڑ دیتا, مرد گھر کی پاکیزگی کو پامال کرتا, گھر میں زوجہ کے ہوتے ہوئے وہ باہر منہ مارتا ہے, اور کل تک جنہیں طوائفیں رکھیلے کہا کرتے تھے, ان کو بڑا پیارا سا نام دے کے جی گرل فرینڈ بنا لیا, جی ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن ہے. یہ کون سے ریلیشن ہے؟ اسلام زوجہ کے علاوہ آج کے دور میں کسی ریلیشن کو قبول نہیں کرتا. ایک زوجہ ہے جس کے ساتھ آپ کا عزت والا ایک تعلق ہے, یا تو آپ نے کسی سے نکاح ثانی کر رکھا, نکاح ثالث کر رکھا, نکاح رابع کر رکھا, نکاح بھی آپ کا کوئی نہیں ہے, پھر بھی آپ نے تعلقات بنائے ہیں. تو سب سے پہلے تو اسلام اس چیز کو کنڈم کرتا ہے, اس کی مذمت کرتا ہے بھی آپ نے کس حیثیت سے تعلقات بنا رکھے. حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے کہ باری تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پہ نہیں ہے. چونکہ خاتون تھیں, خیال آیا کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں. تھوڑی دیر گزری کہ حضور تشریف لے آئے. اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے بالوں میں انگلیاں ڈال کے دیکھ رہی ہیں کہ بال گیلے تو نہیں ہیں, کسی اور زوجہ کے پاس تو نہیں گئے جبکہ باری میری تھی, حق میرا تھا. تو کیا پھر اسلام یہ اجازت دیتا ہے؟ بھی غیرت تو ٹھیک ہے, اوصاف حمیدہ میں سے, اسلام اجازت دیتا ہے قانون کو ہاتھ میں لے لیا جائے. اب اس کی نظیر بھی ہمیں حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں ملتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا, قرآن کی آیات نازل ہوئیں, زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کا ہونا لازم ہے. تو حضرت سعد بن عبادہ صحابی رسول وہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی اپنی عورت کو حالت غیر میں دیکھے, کسی مرد کے ساتھ دیکھے, وہ 4 گواہ ڈھونڈتا پھرے, وہ جیسے کرتے کرنے دے, 4 گواہ ڈھونڈتا پھرے. میں تو کبھی ایسا نہیں کروں گا, میں تو تلوار نکالوں گا, سر قلم کر دوں گا. آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا, دیکھو سعد کتنا غیرت والا. اور ساتھ ہی فرمایا
کہ اللہ کا رسول بھی بڑا غیرت والا، ساتھ ہی فرمایا اللہ سب سے بڑھ کے غیرت والا، مسئلہ بھی سمجھا دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ساتھ تو بڑا غیرت والا ہے مگر قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لیتا پھرے تو پھر معاشرہ تو درہم برہم ہو جائے، معاشرے میں تو قانون نام کی شے ہی نہ رہے، ہر شخص کہے جی میں خود ہی انصاف لے سکتا ہوں، قانون میرے گھر کی باندھی ہے، میں جیسے کرتا پھروں، کوئی مجھے روکنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو غیرت اوصاف حمیدہ میں سے ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو، غیرت میں آنا یہ مرد مومن کی صفت ہے۔ غیرت عربی زبان کا لفظ ہے، اہل زبان نے جس کے مفہوم میں دو چیزوں کو بطور خاص ذکر کیا۔ پہلی بات یہ کہ کسی ناگوار واقعہ کو دیکھ کر دل کی کیفیت کا متغیر ہو جانا غیرت کہلاتا ہے، اور دوسرا اپنے کسی خاص حق میں غیر کی شراکت برداشت نہ کرنا غیرت کہلاتا ہے۔ دونوں مفاہیم کو مد نظر رکھا جائے تو اسلام کی نظر میں غیرت اوصاف حمیدہ میں سے ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سب سے بڑھ کے غیرت والا۔ پھر حضور نے فرمایا میں سب سے بڑھ کے غیرت مند ہوں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والا بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل عام ہوتا ہے اور غیرت کے نام پہ کسی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے غیرت مرد کی جانب سے ہو یا عورت کی جانب سے ہو، دونوں کے لیے یکساں اصول اور یکساں قانون بیان کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ دیکھیں تو آپ تو غیرت کا نمونہ تھے، آپ سے بڑھ کے غیرت مند کون ہو سکتا ہے؟ قرآن شریف میں بھی فرمایا گیا کہ اللہ ہر چیز کو معاف کر دے گا، شراکت معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کا شریک بنا بیٹھے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ ہر چیز معاف کر دے گا اگر اس کی منشا اور رضا ہوئی، ہر گناہ پہ معافی کا قلم پھیر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ علماء کرام نے فرمایا اس لیے کہ مولا سب سے بڑھ کے غیرت والا ہے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کے غیرت والے۔ حدیث پاک ہے سنن ابو داؤد کی، گھر میں داخل ہوئے، بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، ایک نوجوان کو بیٹھے دیکھا تو غیرت سے آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بھانپ گئیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا رضائی بھائی ہے، ہم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پی رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل مبارک سے ایک غیرت کا سبق ملتا۔ اور پھر اگر کوئی خاتون کسی مرد کو دیکھے، جس طرح ابھی ایک دو دن پہلے سوشل میڈیا پہ آیا اسلام کی تعلیمات کیا، لیکن اس کے لیے مرد و عورت کی تخصیص کر دینا اور مرد کو کھلے عام اجازت ہو کہ ٹھیک ہے تم جس کے ساتھ راتیں گزارو ٹھیک ہے، اب عورت تمہاری پاک ہونی چاہیے، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، سورۃ النور ہے۔ مجھ سے اکثر نوجوان آتے ہیں سر کوئی وظیفہ بتائیں اچھا رشتہ مل جائے، میں انہیں یہی آیت سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی۔ خبیث عورتیں ہوں خبیث مرد ملتے، نیک عورتیں ہوں اللہ نیک مرد عطا کر دیتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ خود تو تانگ جھانک کرتا پھرے اور کہ میرے گھر میں کبھی کوئی جھاتی نہیں مارے گا؟ امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے جو کبھی نہ کبھی تمہارے گھر والوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔
قصور ان کا نہیں ہے، قصور تمہارا، اس لیے کہ تمہارے اہل ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، تم نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کی، تم نے گھر کے ماحول کو عزت والا ماحول بنا کے نہیں رکھا، اس لیے یہ معاملہ درپیش ہو۔ لہٰذا قرآن شریف میں جب پردے کا حکم ہے، اگر پردے والی آیت پڑھیں تو پہلے مردوں کا پردہ بیان کیا گیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والو پہلے اپنی نظریں نیچی رکھو، پھر عورتوں سے کہو پردہ کریں۔ اگر مرد پردہ نہیں کریں گے، مرد اپنی نظریں نیچی نہیں کریں گے اور عورتوں سے کہیں گے بھی تم برقع پہن کے رکھو، تم پردہ کرو، تو ان کے پردہ کرنے کا وہ فائدہ نہیں ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل ہو، غیرت کے نام پہ کوئی شور شرابہ ہو، واویلا ہو، اسلام غیرت کے لیے مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں اصول بیان کرتا ہے، لیکن قانون کو ہرگز ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس کے لیے صرف خاتون کو مورد الزام ٹھہرانا اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ ہاں اسلام کہتا ہے جو قصوروار ہے اس کا قصور متعین کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔